الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کے دور میں پیدا کیا کہ جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے زمان و مکان، کون و مکان، امر اور خلق، کوئی بھی چیز ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھی، اور جس چیز کی بھی ہدایت میں سے جس چیز کی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فرمائی، اور کسی کی محتاجی سے ہمیں محفوظ رکھا۔ ہمارے قلب و نگاہ اطاعت و اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم کی اس انتہا تک پہنچے جس انتہا تک اللہ کی مرضی تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشیت تھی۔ ماضی اور حال اور مستقبل، ان تمام کا علوم پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھی عطا کیا اور اپنے حبیب کے توسل سے ہمیں بھی عطا کیا۔ ماضی اور حال اور مستقبل کا علم مجموعی کتابی صورت میں، کتاب حکیم کی صورت میں ہمیں عطا کیا، اور وہ راہیں بھی ہمارے اوپر واضح فرمائی کہ جن راہوں پہ چل کر نہ صرف میری نسلوں کی کامیابی کی ضمانت فراہم کر دی، اور ان راہوں کو بھی واضح کر دیا جن پہ چل کر میں اور میری آئندہ آنے والی پشتیں اور نسلیں بھی تباہی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے وصل کا طریقہ بھی بتایا اور اس سے دوری کے تمام تر اعمال کو ظاہر فرمایا۔ مسرت اور خوشی کے سارے راز سمجھائے اور ناکامی اور ناکامیابی کی ساری راہیں کھول کر واضح کر دی۔
اور ہمیں مالک اور مختار بنا کر چھوڑ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ظاہر اور باطن، پوشیدہ اور ظاہر، نیکی اور بدی، جنت اور جہنم تمہارے اوپر کھول دی، اور اب تمہیں اختیار دے دیا کہ جس راستے پر چاہو تم چلو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہم نے بدی اور نیکی کھول کے رکھ دی ہے، اور انسان کو مجبور نہیں کیا، اس کو مختار بنایا ہے کہ جس اختیار کو وہ استعمال کر کے لوٹ کے آئے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اختیار کو پسندیدہ راہوں پہ استعمال کیا تو ٹھکانہ کون سا ہوگا، اور ناپسندیدہ راستوں پر استعمال کیا تو مقام کون سا ہوگا۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کے سوا تمام باطل، طاغوتی، استعماری طاقتوں کا انکار کر دو، وہ انکار لسانی ہو یا عملی ہو، اور صرف میری قوت کو تسلیم کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ساری قوتوں کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور میں ہی تمہارا مالک، اور میں ہی تمہارا خالق، اور میں ہی تمہارا رازق، اور میں ہی تمہارا بخشنہار ہوں، انعام میرے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے حبیب، ہدایت کی طرف بلانا یہ آپ کا کام ہے، اور ہدایت دینا یہ میرا کام ہے۔ ہدایت کی طرف بلانا آپ کا کام ہے، اور ہدایت دینا میرا کام ہے۔ قرآن مقدس بڑا واضح کھول کے بیان کر رہا ہے، خوبصورت فرما رہے ہیں قرآن مقدس، ہدایت کی طرف بلانا میرے نبی کا کام ہے، فرمایا ہدایت دینا میرا کام ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے حبیب آپ ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، آپ سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اسے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی وہ چاہتا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا وضاحت سنیے، گویا دعوت نبی کا کام ہے اور ہدایت اللہ کا کام ہے، اور قرآن مقدس نے کھول دیا، اور کھولا یہ واضح اس لیے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہتے، تنہا ہو گئے، قبائل نے چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، پتھر مارتے اور لہو لہان کرتے، نبی کی ارادہ اور ان کی مشیت یہ ہوتی یہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کی طرف آ جائیں۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ انہیں بھی دکھا دوں، جو کچھ میں جان رہا ہوں وہ انہیں بھی بتا دوں۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، میرے حبیب میں نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں، نہیں، آپ کا کام دعوت دیتے رہنا ہے، بلاتے رہنا ہے، اور ہدایت کی رسپانسبلٹی خود میری ہے، اس کی ذمہ داری خود میری ہے۔ اب فرمایا توجہ دیجئے اس بات کی طرف جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور اس میں قرآن مقدس میں نے آپ پڑھا ہے، اس کو آپ کے سامنے آج وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے اور یہ جان لیجئے کہ انبیاء دعوت پہ مامور ہیں، ہدایت پہ مامور نہیں ہیں۔ نبیوں کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا اور ابلاغ، پہنچانا۔